تو انہوں نے آپ کا دین اختیار کیوں نہیں کیا جو سب سے اچھا دین ہے؟ نجاشی مڑا حضرت جعفر طیار کی طرف کہ اے شخص، ٹھیک ہے، اگر تم نے اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے تو ہمارے دین کو اختیار کر لیتے، یہ تم کون سے تیسرے دین کو لے کے بیٹھے ہو؟ بس اتنا سننا تھا کہ اب جناب جعفر طیار نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ہم اپنے دین کا تعارف کروائیں اور یہ بتائیں کہ سارا واقعہ کیا تھا۔ نجاشی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے۔ جناب جعفر طیار نے ایک اہم ترین خطبہ دیا۔ فرماتے ہیں کہ اے حاکم حبشہ نجاشی، ہماری قوم کی یہ حالت تھی کہ ہم سب جاہل تھے، بتوں کی پرستش کرتے، مردار کھاتے، برے کام کرتے، رشتے ناطے توڑ دیتے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے، اور ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو برباد کر دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک شخص کو ہماری جانب رحم دل بنا کر بھیجا، جس کے خاندان سچائی، امانت داری اور پاک دامنی سے ہم واقف تھے۔ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دی کہ ہم اسے ایک مانیں، فقط اسی کی عبادت کریں اور پتھروں اور بتوں کی پرستش ترک کر دیں۔ اسی رسول نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے اور ہمسایوں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور حرام کاری، قتل و خون ریزی، برائی کرنے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع فرمایا۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ فقط اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے سامنے اسلام کے جملہ احکام بڑی خوبی سے بیان کیے اور کہا کہ ہم نے اس رسول کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لائے، مگر ہماری قوم نے اس وجہ سے ہم پر ظلم و تشدد کیا، اذیتیں دیں اور ہمیں مجبور کیا کہ ہم پھر بت پرستی کی طرف لوٹ جائیں۔ جب ہم پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تو ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی۔ امید ہے کہ آپ ہم پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت جعفر طیار کی یہ گفتگو سن کر نجاشی نے کہا کہ تمہارے رسول پر جو کلام نازل ہوا ہے اس میں سے کچھ سناؤ۔ انہوں نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کیں۔ نجاشی پر رقت طاری ہو گئی اور اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ وہاں پر موجود پادری بھی آبدیدہ ہو گئے اور یک زبان ہو کر کہنے لگے، خدا کی قسم، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا دونوں ایک ہی فانوس سے نکلے ہیں۔ نجاشی نے کہا، بے شک یہ چیز یعنی قرآن مجید اور وہ چیز جو عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے یعنی انجیل، دونوں ایک ہی چراغ کا نور ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں